السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الرابع والعشرون، یہ 24واں سبق ہے. آج کے سبق میں ہم مراکز الحکومہ، جتنے سرکاری ادارے ہیں ان میں سے جو مشہور ادارہ جات ہیں ان کا آج ہم اس سبق کے اندر تذکرہ کریں گے کہ انہیں عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، ان اداروں کے، ان جگہوں کے کیا نام ہیں. آج کا سبق اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اگر آپ صحافتی عربی جاننا چاہتے ہیں، وہ عربی جو اخبارات میں استعمال ہوتی ہے، جرائد میں آتی ہے، مجلات میں آتی ہے، تو آج کا یہ سبق آپ کو عربی اخبار میں، عربی جرائد کے اندر جو ہے اس کو سمجھنے میں کافی مدد دے گا. تو آئیے سب سے پہلے مرکز کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ادارہ، کوئی ایسی جگہ جہاں پر چند لوگ مل جل کر کسی چیز کے حوالے سے کام کرتے ہوں. اور اس سے اگلا لفظ ہے مکتبن. مکتب کسی بھی دفتر کو کہا جاتا ہے. مکتب المدیر، محتمم کا دفتر. مکتب رئیس الوزراء، وزیر اعظم کا دفتر کوئی خاص ہے. مکتب مشیر الرئیس، کسی رئیس یا صدر کے مشیر کا دفتر. تو مکتب کہتے ہیں دفتر کو اصل میں. آگے ہے ہمارے ہاں جہاں پر شناختی کارڈ وغیرہ ہمارے بنتے ہیں، وہاں پہ جو اس جگہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مکتب بطاقۃ شخصیہ. مکتب بطاقۃ شخصیہ، بطاقہ شخصیہ کہتے ہیں شناختی کارڈ کو. تو مکتب جہاں پر شناختی کارڈ بنتا ہے اسے مکتب بطاقۃ شخصیۃ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے مکتب التاشیرات. تاشیرہ عربی زبان میں ویزے کو کہا جاتا ہے. یاد رکھیے، تاشیرہ جو ہمیں حج کے لیے جب ویزا ہم لے کر آتے ہیں تو وہاں پر تاشیرہ لکھا ہوتا ہے، تو تاشیرہ کا معنی ہوتا ہے ویزا. تو مکتب التاشیرات جہاں پر ویزا وغیرہ بنایا جاتا ہے حکومتی سطح پر، اسے مکتب التاشیرات کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے مبنی الوزارہ. مبنی کسی بھی بلڈنگ کو کہا جاتا ہے، اور وزارہ وزارت سے ہے، اور عربی زبان میں وزیر کو وزیر ہی کہا جاتا ہے. وزیر کو عربی زبان میں وزیر ہی کہتے ہیں. تو اس لیے مبنی الوزارہ، مبنی کا مطلب وہ بلڈنگ جو وزارت کی ہے. تو منسٹر ہاؤس جو عام طور پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں منسٹر ہاؤس کے نام سے، تو اس کو مبنی الوزارہ کہا جاتا ہے. وزارت الصحتی، وزارت الصحتی، وزارہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ وزارت ہی کہا جاتا ہے. جو ہم اردو میں وزارت بولتے ہیں تو یہ عربی کا اصل میں لفظ ہے. تو وزارت الصحہ، جو وزارت صحت ہے اسے وزارت الصحہ کہا جاتا ہے. آگے ہے وزارت المالیہ. جو مالیات کا وزیر ہوتا ہے یا وزارت ہوتی ہے اسے وزارت المالیہ کہا جاتا ہے. اور وزیر صحی اور وزیر مالی اسے کہا جاتا ہے وزارت مالی. وزارت التربیت والتعلیم. وزارت التربیت والتعلیم، وزارت تعلیم. جتنا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہماری تعلیم کا سلسلہ جس وزارت کے تحت آتا ہے تو اس کو وزارت التعلیم والتربیہ یا وزارت التربیت والتعلیم، یہ دونوں طرح سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے وزارت الاعلام. اعلام اصل میں یہ جتنا اطلاعات و نشریات کا سلسلہ ہوتا ہے اسے اعلام کہا جاتا ہے. تو وزارت الاعلام وزارت اطلاعات، اور اس کے ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ وزیر مختص کیے جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ وزارت الحج والاوقاف. وزارت الحج والاوقاف، آپ اردو اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ وزیر اوقاف نے اور وزیر مذہبی امور
وزیر اوقاف نے یہ کہا، اور جب آپ اسے عربی اخبار میں پڑھیں گے تو وہ یوں کہتے ہیں تعلن وزارت الحج والاوقاف، کہ وزارت الحج اور اوقاف کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے یا اعلان کیا گیا ہے، تو وزارت الحج والاوقاف، وزارت حج اور اوقاف کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے وزارت خارجیہ۔ وزارت خارجیہ جو وزارت خارجہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ وزیر جو باہر کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، وہ اسی وزارت کے تحت آتا ہے، وزارت خارجیہ کے تحت۔ وزارت خارجہ اسے اردو میں کہا جاتا ہے۔ وزارت داخلیہ، اور ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے جو وزارت داخلیہ کے تحت کام کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن و امان، پاکستان کے اندرونی حالات اور ان کے معاملات پر جو غور و فکر کرتا ہے، جو ان کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ وزارت داخلیہ کے تحت آتا ہے۔ اس کے بعد ہے وزارت الزراعہ۔ تو چونکہ زراعت ایک مستقل شعبہ ہے تو اس کو چلانے کے لیے وزارت الزراعہ، جو وزارت زراعت ہے، چونکہ ہماری معیشت کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے، تو جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اگرچہ بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ملک میں کام کرنے کا اور محنت کرنے کا جذبہ اوپر سے لے کر نیچے تک بہت کم ہے۔ تو وزارت الزراعہ، وزارت زراعت، اس کو وزارت الزراعہ کہا جاتا ہے۔ وزارت الدفاع، ایک ہوتی وزارت دفاع جو ہماری دفاعی قوت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس کے تحت ایک وزیر کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے محکمۃ المخابرات۔ محکمۃ المخابرات کہا یہ جاتا ہے یہ جو وزارت ہے یہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزارت المخابرات، مخابرات اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ آسان لفظوں میں جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہوتا ہے، جو اس کی وزارت ہوتی ہے، وہ اس کے تحت آتی ہے کہ وہ ملک کی اندرونی اور بیرونی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، اور بے شمار دفعہ انہیں اپنی زندگی سے بھی کھیل کر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وزارت المخابرات، مخابرات کا مطلب اصل میں جاسوسی نظام، جاسوسی سسٹم جو ہوتا ہے وہ وزارت المخابرات کے تحت آتا ہے۔ عام سادہ لفظوں میں ہم انٹیلیجنس کا ادارہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ محکمۃ الغاز، محکمۃ الغاز، محکمۃ الغاز کا مطلب ہے گیس کا محکمہ۔ جتنا گیس کا سسٹم ہے اس کا ظاہر سی بات ہے کہ الگ سسٹم اور نظام چل رہا ہے تو اس کو محکمۃ الغاز کہیں گے۔ اس کے بعد ہے محکمۃ الکہربا۔ محکمۃ الکہربا، کہربا بجلی کو کہتے ہیں، جو بجلی کا سارا سیٹ اپ ہے، جو سسٹم ہے، جو وزارت چلاتی ہے، تو اس کو یعنی بجلی اور پانی کے حوالے سے جو وزارت ہوتی ہے اس کو محکمۃ الکہربا کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ماں لگا دیں تو وہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں وزارتیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مرکز الشرطہ۔ مرکز الشرطہ، مرکز میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا، شرطہ کہتے ہیں پولیس کو، تو مرکز الشرطہ کہتے ہیں پولیس اسٹیشن کو۔ پولیس اسٹیشن جو ہے اسے مرکز الشرطہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے المحکمۃ العلیاء۔ المحکمہ، یاد رکھیے کہ محکمہ بنیادی طور پر عدالت کو بھی کہا جاتا ہے، ایک ترجمہ اس کا عدالت بھی آتا ہے۔ محکمۃ العلیاء جو ہائی کورٹ ہے اسے محکمۃ العلیاء کہا جاتا ہے۔ وزارت العدل، وزارت العدل، وزارت عدل و انصاف، جو انصاف کے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وزارت ہوتی ہے اسے وزارت العدل کہا جاتا ہے۔ مجلس النواب، مجلس النواب یہ اسمبلی کو کہا جاتا ہے اور اس کو برلمان بھی کہتے ہیں۔ بعض دفعہ جن عرب ممالک کے اندر یہ جمہوریت کا سسٹم چل رہا ہے، پارلیمنٹ کا سسٹم چل رہا ہے، تو وہ اس کو باقاعدہ طور پر برلمان بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ معرب کلمہ ہے، معرب یعنی ہے تو لفظ پارلیمنٹ لیکن اس کو عربی شکل دی گئی ہے، تو برلمان، تو اس کو دوسرا نام جو زیادہ فصیح ہے اس کی نسبت سے وہ مجلس النواب ہے۔
اس کے بعد لفظ ہے لجنتن. لجنہ یاد رکھیے کسی بھی کمیٹی کو کہا جاتا ہے. لجنت التحقیق، لجنت العدل، اور کسی بھی ان محکموں میں سے کسی بھی چیز کی تحقیق کرنے کے لیے یا کسی چیز کی کمیٹی جو بنائی جاتی ہے. جیسے عام طور پر ہمارے ہاں کوئی کیس جب سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کے لیے ہم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، تو اس کمیٹی کو لجنہ کہا جاتا ہے. آگے وہ جس چیز کی کمیٹی ہوگی اسی کے حساب سے یہ مکمل ہو جائے گا. تو آج کا یہ سبق جو ہے وہ 24واں سبق ہے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ اسماء کے اعتبار سے، چیزوں کے نام کے اعتبار سے 25 اسباق مکمل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سبق ہم صرف اور ناموں کا پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو اگلا مرحلہ ہے جہاں پر کچھ نہ کچھ ہمارا بول چال بھی شروع ہو جائے گا، وہ اگلا مرحلہ ہم 26ویں سبق سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. تو 25 سبق ہم اسماء یعنی چیزوں کے ناموں پر بنا رہے ہیں، اور 26ویں سبق سے انشاءاللہ تعالی جو اس سے اگلا سٹیپ ہے، کیونکہ میں اس کو ترتیب سے شیئن فشیئن درجتاً فدرجتاً لے کر چلوں گا، تاکہ ایک بندہ ان اسباق کو جو پڑھ رہا ہے غور فکر سے اور تدریب کے ساتھ، وہ بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی عرب سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ عربی میں گفتگو کر سکے. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر ہماری ممارست، ہماری تدریب اور ہماری مشق عربی زبان کے ساتھ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو بفضل اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر امید کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ پھر قرآن پاک ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. ہم آخری بات عرض کرتا ہوں، ہماری بدقسمتی کا اندازہ کیجئے کہ ہم نماز میں اللہ اکبر کرنے کے بعد سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے جس رب کی عبادت کی ہے، جس رب کے سامنے میں نے سجدہ کیا ہے، جس رب کو میں نے سجدے میں پیشانی رکھ کر یہ کہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ آپ کی ذات ہی بلند و برتر ہے، میں تو کمزور ہوں، اس سے میں نے کیا وعدہ کیا ہے. یہ صرف اور صرف کمزوری ایک مسلمان میں پائی جاتی ہے. اور میرا خیال ہے جو اب تک مجھے معلوم ہے تو کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے کسی بھی معبود باطل کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے اپنے معبود باطل کو کیا کہہ رہا ہے. لیکن ہم معبود حقیقی کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں، اور وہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عربی کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.